شام صاحب، ایک تو یہ بین ہے جو کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی جو ایک مبہم قسم کی آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے اس معاملے کے اوپر، اسپیسیفکلی اس معاملے کے اوپر جو پوزیشن ہے، ماضی میں خود وہ اس کا شکار رہے، خود پابندی بھی لگائی، بڑی کھل کر ووکل بھی ہوئے اس کے اوپر، خود خان صاحب نے بھی اس معاملے کو ایڈریس کیا تھا، لیکن آج بسٹا صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارٹی کو اور ہو بہو یہی موقف ہے۔ ایک جمعے کو تو احتجاج کی بھی انہوں نے ٹی ایل پی کے حق میں کال دی تھی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن کو اور جو اس وقت فیصلہ کیا گیا کیبنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں افسر، جو ٹی ایل پی کا موقف ہے اس کو تو آپ اس طرح دیکھیں نا کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، کس طریقے سے ریاست کو پریشرائز کیا گیا، حکومتوں کو پریشرائز کیا گیا، بسٹا صاحب کی حکومت نے فیصلہ کیا جس طریقے سے بین کیا، پھر چھوڑ دیا ان کو، بین اٹھا لیا ان کا، اور پھر ابھی بات کر رہے تھے عامر رانا کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے دستخط کیے، ان کو بھیجا، شاہ محمود قریشی بھی تھے بائی دی وے اس میں، بعد میں پھر نون کی حکومت آئی تو پھر ان کے خلاف اتنا کچھ کیا، ایک وزیر زاہد احمد صاحب جو ہے نا فیڈرل منسٹر کو، انہوں نے کہا جی ان کو استعفیٰ دلوائیں، ان کو استعفیٰ دینا پڑا، ایمبیسیڈر کو ملک بدر کریں، ملک بدر کریں، اور بڑا زور لگایا ہے کہ جی تعلقات ٹوٹلی ختم کر دیا جائے فرانس سے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ افسا بات یہ ہے کہ 76 سالوں میں ہمیں کہیں تو جا کے سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو، ریاست کو تو چلنا ہے۔ سیاسی اختلافات آپ بھلے کر سکتے ہیں، بسٹا صاحب دوست ہیں ہمارے، مہربان ہیں، بیسیوں دفعہ جو کہنا چاہیں کہہ سکیں، لیکن اس مسئلے پہ مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا بڑا رنج ہے افسا کہ جب سے پاکستان بنا ہماری ہر ریاست نے، ہر حکومت نے بڑا لینیٹ ویو لیا کہ چلیں اپنے لوگ ہیں، پیار محبت سے، یہی جو ہیں 25 دفعہ ملاقاتیں ہم نے افغانیوں سے کی تھی، کتنے ڈیلیگیشن بھیجے، ان کو بھی مسلم بردرز ہی کہا، یہ سوچ کے اب شکر ہے کہ مسلم بردر نہیں کہتے ہیں، ہمسایہ کہتے ہیں، جو انہوں نے بردرہڈ دکھائی ہے اپنی۔ تو دیکھیں جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، مطلب اب ویڈیو آڈیو چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ بسٹا صاحب کہتے ہیں پرامن احتجاج کر رہے تھے، دیکھیں نا جس طریقے سے چلیں وہ ویڈیو آڈیو، میرا خیال ہے کاش کوئی دکھائے کہ لاہور سے چلے تھے، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، نہیں مانے، شادرہ آ گئے، شادرہ آ کے ان کو انگیج کیا گیا، نہیں مانے، وہاں پہ پھر یہ ہے کہ پولیس پہ حملہ کر دیا، وہاں اس کے قریب ایک رائس مل ہے، وہ پولیس والے وہاں چلے گئے کہ چلیں زیادہ کلیش نہ ہو، زیادہ بات نہ بنے، پھر یہ آگے مرید کے، وہ تو آپ نے دیکھا ان کے والد صاحب بھی یہی کرتے تھے، ایک ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ دنیا دان کا اسلحہ بھی ہے، ہر چیز ہے وہاں پہ۔ آپ مجھے بتائیں یہ تصویریں نظر آئی ہیں افسا کہ ٹرکوں، پتھروں سے بھرے ٹرک چل رہے ہیں اور آپ جو ہے ان پہ قابض ہو رہے ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں سکھوں والے، اپنا اکیلوں والے، اور پلس ایک آئل ٹینکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی دکھایا گیا ہے آگ لگانے کے لیے، جو لگائی بھی انہوں نے۔ جس طریقے سے انہوں نے ماردار، ٹھیک ہے کریک ڈاؤن ہوا، پھر ظاہر ہے ریاست نے سختی کی، ابھی دیکھیں کہیں تو پتہ چلے کہ ریاست اس ملک میں ہے نا، ساری دنیا پاکستان کو ایک کہتی ہے قبائلی معاشرہ، بھائی یہ 14ویں صدی میں رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے پہلی مرتبہ یہ آپ پوچھ رہے ہیں، بہت ہی خوشامد فیصلہ، بہت ہی صحیح فیصلہ ہے، اور بڑا اس کا دور رس کے نتائج نکلیں گے، ایک میسیج سگنل آئے گا کہ جو منہ اٹھاتا سڑک پہ آ جائے۔ ابھی عامر بات کر رہے تھے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پکی حدیث ہے کہ راستے مت بند کریں۔ آپ مجھے بتائیں جب آپ راستے بند کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔